جب پرستار انسان کی پسند سے چنے جائے اور خدا کی حضوری خاموش رہے تو جان لو وہاں آواز تو ہے مگر دل شامل نہیں۔ یہوشفت یہودا کا بادشاہ تھا، ایک ایسا بادشاہ جو خدا سے ڈرنے والا تھا۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی ملک میں بت پرستی ختم کرنا شروع کی اور لوگوں کو خدا کی شریعت سکھانے کے لیے لاویوں کو ہر شہر میں بھیجا۔ اس کا دل خدا کے راستوں میں مضبوط تھا، اسی لیے خدا نے اس کی سلطنت کو عزت، امن اور برکت دی۔ لیکن ایک دن یہودا پر بہت بڑا خطرہ آ گیا۔ مواب، امون اور سعیر کے لوگ ایک ساتھ حملہ کرنے آ رہے تھے۔ فوج کم تھی، دشمن بے شمار تھے اور انسانی نظر میں جیت ناممکن لگ رہی تھی۔ یہوشفت ڈر گیا، مگر اس کا ڈر اسے خدا سے دور نہیں لے گیا بلکہ خدا کے قریب لے آیا۔ اس نے پورے ملک میں روزے کا اعلان کیا۔ چھوٹے بڑے، مرد اور عورت سب خدا کے حضور کھڑے ہو گئے۔ یہوشفت نے دعا کی کہ اگر ہم پر کوئی بلا آ پڑے، چاہے تلوار ہو، آفت ہو، وبا ہو یا کال، تو ہم تیرے گھر کے سامنے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے۔ ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ ہم نہیں جانتے کیا کریں مگر ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ تب خدا کا روح یحزیئیل پر نازل ہوا اور خدا نے فرمایا، مت ڈرو، مت گھبراؤ، یہ جنگ تمہاری نہیں، خدا کی ہے۔ اگلے دن یہوشفت نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے قوم سے مشورہ کیا اور ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں، خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جس لمحے وہ گانے اور حمد کرنے لگے، خدا نے دشمنوں میں افراتفری ڈال دی۔ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور ایک بھی دشمن باقی نہ رہا۔ جب یہودا کے لوگ میدان جنگ میں پہنچے تو لاشوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 3 دن تک وہ صرف مال غنیمت جمع کرتے رہے کیونکہ وہاں خدا نے انہیں فتح دی تھی۔ اس کے بعد خدا نے چاروں طرف امن عطا کیا اور یہوشفت کی سلطنت میں سکون آ گیا۔ یاد رکھو، پرستش سے بڑے بڑے غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، ناممکن راستے کھل جاتے ہیں اور ہاری ہوئی جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ جس لمحے حمد شروع ہوتی ہے، اسی لمحے دشمن کی سازش ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہوشفت نے تلوار سے پہلے پرستش کو چنا اور خدا نے وہ فتح دی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں خدا خود اتر کر لڑتا ہے، اور جب خدا لڑے تو دشمن کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھو، یہوشفت نے جب پرستاروں کو آگے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ اکیلے میں نہیں کیا بلکہ اپنی قوم سے مشورہ کیا اور سب سے بڑھ کر خدا کی مرضی کو ترجیح دی۔ اس کے لیے پرستش صرف آواز یا دھن نہیں تھی بلکہ دل، پاکیزگی اور خدا سے گہرا تعلق تھی۔ یہوشفت کی قیادت ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ آج کئی کلیسیاؤں میں کچھ لیڈر صرف اپنی پسند کے لوگوں کو اسٹیج پر کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے ان کے دل میں مسیح کی محبت ہو یا نہ ہو، چاہے ان کی زندگی میں روحانی گہرائی ہو یا نہ ہو۔ مگر یاد رکھو، اسٹیج خدا کا ہے، انسان کی پسند کا نہیں۔ خدا آواز نہیں دیکھتا، خدا دل دیکھتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک خدا ترس بادشاہ اور خود پسند قیادت میں۔ اور جب عبادت دل سے ہو تب ہی بڑے بڑے غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور ناممکن فتوحات ممکن بن جاتی ہیں۔ خدا ہمیں بھی ایسے پرستار عطا فرمائے جن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں روحانی بیداری آئے۔ آمین۔